اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو مفاہیم کے بارے میں ہے۔ ہم نے امر کو پڑھا، نہیں کو پڑھا، اور اب ہم مفاہیم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تعریف المفہوم، مفہوم کی تعریف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم جملے کے لیے مدلول التزامی ہے۔ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ وہ مدلول التزامی ہوتا ہے جملے کے لیے۔ اب یہ شرح التعریف کہہ رہے ہیں کہ تعریف المفہوم، مفہوم کی تعریف، المفہوم هو المدلول الالتزامی للجملہ۔ یہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یہ جملے کا مدلول التزامی ہوتا ہے۔ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جملے کا مدلول التزامی کیا ہے؟ مثلا اگر جیسے مثلا یہ قول اذا نمت فقد انتقض وضوءک، جب آپ سوئیں گے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ سوئیں گے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ اور مفہوم کیا یہ ہے؟ جملہ۔ اور کیا ہے یہ؟ یعنی منطوق ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ جب آپ نہ سوئیں تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ اذا لم تنم لا ينتقض وضوءک، آپ اگر نہیں سوئیں گے، جب تک آپ نہ سوئیں تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ شرح التعریف یراد من المدلول الالتزامی۔ اب سوال یہ ہے، جسے یہ نا مفہوم کیا ہے کہ وہ مدلول الالتزامی ہے جملے کے لیے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ مدلول الالتزامی سے کیا مراد ہے؟ مدلول الالتزامی یعنی کیا مطلب مدلول الالتزامی؟ یعنی یراد من المدلول الالتزامی، مراد لیا گیا ہے مدلول الالتزامی سے۔ ہونا یہاں پر مدلول الالتزامی سے مراد کیا ہے؟ المعنى الذي يدل عليه بالدلالة الالتزامية، وہ معنی جن پر يدل عليه بالدلالة الالتزامية، جس پر دلالت کرے یا دلالت الالتزامیہ کے ذریعے، التي هي نوع من انواع الدلالة الوضعية اللفظية، اور دلالت الالتزامیہ کیا ہے کہ جو نوع ہے، قسم ہے، من انواع الدلالة الوضعية اللفظية، دلالت وضعیہ لفظیہ کی قسموں میں سے۔ دلالت الالتزامیہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم ہے، ایک نوع ہے دلالت وضعیہ لفظیہ کی انواع میں سے۔ کقولنا، یہ قول اذا نمت فقد انتقض وضوءک، جب آپ سوئیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ فإن المدلول الالتزامی لهذه الجملہ ہوا، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے۔ اذا نمت فقد انتقض وضوءک، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے۔ کہنے فإن المدلول الالتزامی لهذه الجملہ، بے شک اس جملے کا مدلول الالتزامی کیا ہے؟ ہوا اذا لم تنام لا ينتقض وضوءک، اگر آپ نہیں سوئیں گے، جب تک آپ نہیں سوئیں گے تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ واضح ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم کسے کہتے ہیں؟ آغا چراغ، مفہوم کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ مدلول التزامی ہے جملے کے لیے۔ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جملے کے لیے مدلول التزامی ہوتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں آئے گا مدلول التزامی کیا ہے، مدلول التزامی سے مراد کیا ہے، مدلول التزامی یہاں پر کیا مقصود ہے اس سے؟ کہہ رہے ہیں کہ المعنى الذي، مدلول التزامی کیا؟ وہ معنی یدل علیہ بالدلالۃ الالتزامیہ، جس پر دلالت کرے دلالت الالتزامیہ کے ذریعے۔ دلالت الالتزامیہ کیا ہے؟ التي هي نوع من انواع الدلالات الوضعیہ اللفظیہ، کہ جو قسم ہے، ایک نوع ہے، کس کی قسموں میں سے؟ دلالت وضعیہ لفظیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ کقولنا اذا نمت فقد انتقض وضوءک، جیسے آپ کہیں یا ہمارا یہ قول کہ جب آپ سوئیں گے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ جملہ ہے، یہ منطوق ہے جو بولا گیا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟
کیا بات اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے مفہوم یہ ہے کہ جب آپ نہیں سوئیں گے یعنی اذا لم تنم لا ينتقض وضوءک، یعنی جب آپ نہیں سوئیں گے تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا. وَيُقَابِلُ الْمَفْهُومُ الْمَنْطُوقُ، اور مفہوم کے مقابل میں کیا ہے؟ منطوق ہے. یہاں والمنطوق هو المدلول المطابق للجملہ. منطوق کیا ہے؟ یہ مدلول مطابقی ہے جملے کے لیے، مدلول مطابقی للجملہ. والمدلول المطابقی هو المعنى الذي يدل عليه بالدلالة المطابقية. مدلول مطابقی کیا ہے؟ وہ معنی الذي يدل عليه جس پر دلالت کرے، بالدلالت مطابقیہ، دلالت مطابقیہ کے ذریعے. التي یہ کیا ہے؟ هي نوع من انواع الدلالة الوضعية اللفظية ايضا، یہ بھی قسم ہے دلالت وضعیہ لفظیہ کی قسموں میں سے ایک نوع ہے. کن کی نوع؟ کس کی نوع ہے؟ من انواع الدلالة الوضعية اللفظية، دلالت وضعیہ لفظیہ کی بھی یہ بھی ایک قسم ہے. دلالت مطابقی کیا ہے؟ دلالت مطابقی والمدلول المطابقی هو المعنى الذي، وہ معنی یدل علیہ جس پر دلالت کرے، بالدلالت المطابقیہ، دلالت مطابقیہ کے ذریعے. التي نوع من انواع دلالت الوضعیہ اللفظیہ ايضا، کہ یہ بھی ایک قسم ہے کس کی انواع میں سے ہے؟ یہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی. والمدلول المطابقی للجملہ المتقدمہ، یہاں پر جو مدلول مطابقی جملے کے لیے اذا نمت فقد انتقض وضوءک یہ ہوا انہ اذا تحقق منک النوم یبطل وضوءک. یہاں دلالت مطابقی کیا ہے؟ مدلول مطابقی کیا ہے جملے میں؟ کہ جب تم سے نوم متحقق ہو جائے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا. صحیح، یہ دلالت مطابق مدلول مطابقی ہے جملے میں. یعنی جملہ جو ہے اذا نمت فقد انتقض وضوءک، یہ جملہ ہے. مدلول مطابقی کیا ہے اس میں؟ مدلول مطابقی ہے جملے اذا نمت فقد انتقض وضوءک، اس جملے میں مدلول مطابقی کیا ہے؟ ہوا انہو اذا تحقق منک النوم، جب تم سے نوم متحقق ہو جائے، تم سو جاؤ، جب تم سو جاؤ یبطل وضوء، تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا. والخلاصہ ان لهذه الجملہ مدلولین، خلاصہ یہ ہے کہ جملے کے کون سے جملے کے جملہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نمت فقد انتقض وضوءک، یہ اس میں دو معنی ہیں. کیا؟ اس جملے کے دو مدلول ہیں، مدلول مطابقی وہ المنطوق، وہ مدلول التزامی وہ المفہوم. ایک مدلول مطابقی ہے اور ایک مدلول التزامی ہے. مدلول مطابقی وہ منطوق ہے اور مدلول التزامی وہ مفہوم ہے. بات واضح ہوئی جی؟ مدلول مطابقی کیا ہے؟ وہ منطوق ہے اور مدلول التزامی مفہوم ہے. تعریف المفہوم. تو منطوق کیا ہے جملے میں؟ مدلول ہے بھائی جو بول رہے ہیں وہ مدلول مطابقی للجملہ. منطوق جو ہے وہ مدلول مطابقی ہے. جیسے یہ اذا نمت فقد انتقض وضوءک، اذا نمت فقد انتقض وضوءک ہوا مدلول مطابقی کیا ہے؟ ہوا انہ اذا تحقق منک النوم یبطل وضوءک. خلاصہ یہی ہے اس کا کہ ان لهذه الجملہ مدلولین، اس جملے کے دو مدلول ہیں. ایک مدلول مطابقی ہے وہ منطوق ہے، ایک مدلول التزامی ہے وہ مفہوم ہے. تقسیم المفہوم، مفہوم کی تقسیم قسم ہے، مفہوم کی قسم ہے. کہہ رہے ہیں ينقسم المفہوم الى قسمین، مفہوم تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف. ہما مفہوم الموافقہ و مفہوم المخالفہ. ایک مفہوم موافقہ ہے اور ایک مفہوم مخالفہ ہے. مفہوم کی کتنے قسمیں ہیں یہاں پر؟ دو قسمیں ہیں، ایک مفہوم موافقہ اور دوسرے مفہوم مخالفہ.
مفہوم موافقہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ مُوَافِقًا لِلْحُكْمِ فِي الْمَنْطُوقِ. مفہوم موافقہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ، وہ جس میں حکم جو ہے وہ موافق ہو، وہ یعنی مفہوم ما كان الحكم فيه موافقا للحكم، کہ جس میں حکم جو ہے وہ موافق ہو کس کے؟ حکم کے. فی المنطوق، منطوق کے حکم کے. کس کے حکم موافق ہو؟ منطوق کے حکم کے. مفہوم موافقہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کا حکم موافق ہو منطوق کے حکم کے. مفہوم موافقہ کیا ہے؟ وَهُوَ یعنی مفہوم کا کیسا مفہوم ہے؟ ما كان الحكم فيه، کہ جس میں حکم جو ہے موافق ہو للحکم فی المنطوق، حکم فی المنطوق کے، یعنی مفہوم کا حکم موافق ہو منطوق کے حکم کے. سنیں بات، مفہوم موافقہ کیا ہے؟ جس کا حکم موافق ہو منطوق کے حکم کے. شرط یعنی بهذا التعریف أنه إذا كان الحكم في المنطوق هو التحريم يكون الحكم في المفهوم هو التحريم أيضا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی بهذا التعریف، یعنی اس تعریف سے آپ کیا سمجھے؟ أنه إذا كان الحكم في المنطوق هو التحريم، اگر حکم منطوق میں تحریم ہے، حرام کا ہے، حرام کے، اگر منطوق حرام ہے، کہہ رہا ہے منطوق میں کیا حکم ہے؟ حرام ہے. کسی شے کا حکم منطوق میں کیا ہے؟ حرام ہے. تو مفہوم میں بھی اس کا حکم حرام ہی ہوگا. چراغ صاحب، مفہوم موافقت ایسا مفہوم کہ جس کا حکم موافق ہو منطوق کے حکم کے. یعنی اگر منطوق میں حرام ہے تو مفہوم میں بھی حرام ہی ہوگا. واضح ہوا؟ اگر منطوق کے اعتبار سے حرام ہے کوئی چیز تو مفہوم کے اعتبار سے وہ حرام ہی ہوگی. اسے کہتے ہیں مفہوم موافقہ. واضح ہو؟ جی. وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَنْطُوقِ هُوَ الْوُجُوبُ، اور اگر حکم منطوق میں وجوب ہے، اگر منطوق وجوب کے بارے میں ہے تو مفہوم بھی وجوب ہی کے بارے میں ہوگا، یعنی مفہوم میں بھی وہ وجوب ہی ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ يكون في المفهوم والوجوب أيضا، يكون الحكم في المفهوم والتحريم أيضا. یعنی نتیجہ خلاصہ، مفہوم الموافقہ ایسے مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس مفہوم کا حکم منطوق کے حکم ایک ہی موافق ہو اس کے، یعنی مفہوم کا حکم وہی ہو جو منطوق کا حکم ہے. مفہوم موافقت ایسے مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم اس کے منطوق کے موافق ہو، یعنی جو حکم منطوق کا ہے وہی حکم مفہوم کا ہے. اگر منطوق واجب کیا ہے؟ منطوق میں واجب ہے تو مفہوم میں بھی واجب ہی ہے. اور منطوق میں حرام ہے تو مفہوم میں بھی حرام ہے. ایک ہی حکم ہے، دونوں کا منطوق اور مفہوم کا حکم ایک ہی ہو. مثالہ، مثلا ایک مثال، پہلی مثال الف فلا تقل لهما اف، فلا تقل لهما اف فإن المنطوق، آپ ان دونوں کو اف بھی نہ کرو، یعنی ماں اور باپ کو، والدین کو. فإن المنطوق في هذه الآية الكريمة هو النهي عن قول اف، عن قول اف. جی اس آیت شریفہ میں فَإِنَّ الْمَنْطُوقَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، اس آیت مبارکہ میں جو نہیں ہے وہ اس قول سے ہے، کس سے؟ قول اف سے. للابوین، والدین کے لیے. وَحُكْمُهُ الْحُرْمَةُ، اس کا حکم کیا ہے؟ حرام، حرمت ہے، یعنی حرام ہے کہ آپ ان کو اف کریں. تو یہ منطوق ہے. منطوق کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو اف بھی نہ کرو.
تو اس آیت کریمہ میں نہیں جو ہے قول اف سے ہے ماں باپ کے لیے، اور حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے، حرمت۔ والمفہوم فیہا ہوا نہیں اما یکون اشد اہانہ و ایلاما من قول اف للابوین کالضرب والشتم۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ والمفہوم فیہا، مفہوم اس کا یہ ہے ہوا النہی اما یکون اشد اہانہ، مفہوم یہ ہے نہیں اس چیز سے جو اشد اہانہ ہو۔ ایک اف ہے اور جو اس سے بڑی اہانت ہو کسی چیز میں، اف سے بھی زیادہ، مثلا ان کو مارنا، ان کو پیٹنا، مثلا ان کو گالی دینا، اس اور زیادہ اہانت ہے، تو اس میں بھی نہیں ہے، یعنی حرمت ہے، یعنی منطوق میں بھی حرمت اور مفہوم میں بھی حرمت، یعنی جب اف کہنا حرام ہے تو ان کو مارنا گالی دینا تو بطریق اولا حرام ہے، تو یہاں مفہوم اور منطوق میں دونوں میں حرمت پائی جاتی ہے۔ فإن المنطوق في هذه الآية الكريمة هو النهي عن قول أف للأبوين وحكمه هو الحرمة، والمفهوم فيها هو النهي عما يكون أشد إهانة، اور مفہوم کیا ہے اس آیت شریفہ کا، اس حکم کا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ فإن المنطوق کہہ رہے ہیں کہ هو النهي، یعنی منطوق میں بھی نہیں ہے قول اف سے اور مفہوم میں بھی نہیں ہے، صحیح ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اما یکون اشد اہانہ، یعنی جو اس سے زیادہ اہانت رکھتا ہو، ایلاما، صحیح ہے، من قول اف للابوین، ابوین کو، والدین کو اف کرنے سے بھی زیادہ جس میں اہانت ہو، کالضرب والشتم، جیسے مارنا یا گالی دینا، یعنی جب اف حرام ہے اور مارنا پیٹنا تو یا گالی دینا تو اور زیادہ حرام ہے، زیادہ اذیت ہے، صحیح ہے، وحکمہ هو الحرمہ ایضاً، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو گویا اس آیت شریفہ میں منطوق بھی حرام ہے اور مفہوم بھی حرام ہے، تو گویا یہ آیت شریفہ اس میں جو مفہوم پایا جاتا ہے، اس مفہوم کو مفہوم الموافقہ کہا جائے گا، اس آیت شریفہ میں جو مفہوم پایا جائے گا وہ مفہوم الموافقہ ہے، صحیح۔ دوسرے کیا ہے؟ بے لا، دوسری مثال مثلا لا تشرب من البان الابل الجلالہ وان اصابک من ارقها شیء فاغسلہ، کہنے کہ کیا ہے؟ مثلا لا تشرب، آپ نہ پیو ایسی اونٹنی کا دودھ کہ جو جلالہ ہے، کیا ہے؟ یعنی فضلہ خور ہے، صحیح، جو فضلہ خور ہے، وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ رِقِّهَا، اور اگر تمہیں اس کا پسینہ لگ جائے تمہارے کپڑوں کو، تمہارے بدن کو، فَغْسِلْهُ، تو آپ اپنے بدن اور کپڑے کو یا اس کو دھوئیں، جہاں لگا ہے اس کو پاک کریں، صحیح، یا جو اس کا پسینہ لگا ہے اس کو ہٹائے، صاف کریں، دھوئیں اسے، صحیح۔ فَإِنَّ الْمَنْطُوقَ فِي هَذِهِ الرِّوَایَةِ الشَّرِیفَةِ هُوَ الْأَمْرُ، منطوق کیا ہے اس روایت شریفہ میں؟ امر، کیا امر ہے؟ بغسل ما یصیبہ عرق الابل الجلالہ وحکمہ والوجوب، اور کیا حکم ہے؟ یہ وجوب کا حکم ہے، واجب ہے، یہ یعنی واجب ہے آپ کے اوپر، اگر آپ کو فضلہ خور جہاں اونٹنی کا پسینہ یا اونٹ کا پسینہ لگ جائے تو آپ اسے دھوئیں، اسے دھوئیں، یہ کیا امر ہے؟ فاغسلہ، امر کیا بدلات کرتا ہے اگر قرینہ کوئی نہ پایا جائے؟ وجوب کا، اگر وہ قرائن سے خالی ہو، ایسے قرائن سے کہ جو جن سے سمجھ میں آتا ہو کہ استحباب مطلق الجواز پر دلالت کر رہا ہے، تو پھر ایسا امر کہہ پر دلالت کرے گا؟ وجوب پر، صحیح۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا؟ فغسلہ، تو یہاں پر کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا، مطلق امر مطلق ہے، یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ حکم کیا پر دلالت کر رہا ہے؟ وجوب پر۔ والمفہوم فیہا والامر بغسل ما یصیبہ من الابل الجلالہ مما هو اولی بالنجاسۃ کالبول، صحیح۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ والمفہوم فیہا، مفہوم کیا ہے اس جملے میں، اس روایت شریفہ میں؟ هو الامر، وہ امر ہے، بغسل ما یصیبہ من الابل، کہ جو بھی پہنچے لگ جائے تمہارے کپڑے کو، تمہارے بدن کو، وہ ایسے اونٹ کا، کیسے اونٹ کا؟ جو جلالہ ہے، من الابل الجلالہ، جو فضلہ خور اونٹ ہے، مما هو اولی بالنجاسۃ البول، جو مثلا نجاست اور زیادہ نجیس ہے، پسینہ تو عام طور سے پاک ہوتا ہے مثلا، صحیح، لیکن جلالہ جو ہے وہ پسینہ بھی نجیس ہے، تو پیشاب کا کیا حال ہوگا اس کے؟ یعنی بطریق اولا تو اور زیادہ یعنی جو ہے، صحیح، کالبول بناء علی ان البول اولی بالنجاسہ، اس لیے کہ پیشاب تو بطریق اولا نجیس ہو جائے گا، جس جانور کا پسینہ نجیس ہو گیا اس کا پیشاب تو بطریق اولا نجیس ہو جائے گا، وحکمہ الوجوب، تو یہاں بھی اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب، واجب ہے، یعنی اگر آپ
یعنی اگر آپ کے جسم کو، آپ کے بدن کو یا کپڑے کو فضلہ خور اونٹ کا پسینہ لگ جائے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اسے دھوئیں، پاک کریں. تو بطریق اولا اگر اس کا پیشاب لگ جائے آپ کے اوپر واجب ہے کہ اسے پاک کریں. تو یہاں منطوق کا حکم کیا ہے؟ وجوب. مفہوم کا حکم کیا ہے؟ وجوب. یعنی منطوق میں بھی واجب ہے اور مفہوم میں بھی واجب ہے. تو گویا مفہوم الموافقہ ایسے مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم موافق ہو اس کے منطوق کے، یعنی جو منطوق میں ہے وہی مفہوم میں ہے. لا تقل لهما اف، صحیح ہے، ماں باپ کو اف نہ کرو. تو یہاں پر نہیں ہے، کس بات میں بات کر رہی ہے؟ حرمت پر. یعنی حرام ہے آپ کے لیے کہ والدین کے لیے اف کہو، اف کرو، اف کہو. صحیح. تو اب یہ منطوق ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ بطریق اولا ایسی چیز جو ان کو ایذا پہنچانے میں جو ہے وہ زیادہ ہو تو بطریق اولا حرام ہے. مثلا ان کو جو ہے مثلا مارنا یا گالی دینا تو بطریق اولا حرام ہو جائے گا. تو یہ گویا یعنی یہاں پر دونوں یعنی منطوق اور مفہوم موافق ہیں کس چیز میں؟ حرمت میں. بھلے اسی طریقے سے مثلا حدیث میں کیا آیا کہ اگر آپ کے جسم کو یا مثلا کپڑوں کو فضلہ خور اونٹ کا پسینہ لگ جائے، منطوق ہے یہ، تو آپ کیا کریں؟ فاغسل ہو کریں. وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ رِقِهَا شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ. اگر تمہیں کوئی فضلہ خور جانور کا اونٹ کا پسینہ لگ جائے تو آپ اسے دھو، پاک کرو. تو اگر پسینہ لگ جائے یہ مفہوم منطوق ہے، روایت میں آیا پسینہ. تو پیشاب تو بطریق اولا، صحیح، پیشاب تو بطریق اولا. اگر اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر اس کا پیشاب لگ جائے تو وہ بھی نجیس ہے، اسے بھی پاک کرو، اسے بھی دھو بطریق اولا. کیونکہ جس کا پسینہ نجیس ہے اس کا پیشاب تو بطریق اولا نجیس ہے. تو منطوق کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وجوب. مفہوم کا بھی حکم یہی ہے، وجوب ہے. تو گویا مفہوم موافقہ ایسے مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس مفہوم کا حکم موافق ہو اس کے منطوق کے حکم کے. واضح؟ یہ ہے مفہوم موافقہ. اب ہے مفہوم المخالفہ انشاءاللہ، وہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.